کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے. کہا یہ نکلنا ضرور ہے. تو حضرت علی نے کہا پھر انتظار کرو، جب میں نماز پڑھوں تب نکال لینا. بس میں گئے، تیر نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ بس جب نماز پڑھتا ہوں میں تو رب کی رحمتوں میں گم ہو جاتا ہوں. ہم اپنے رشتے دیکھیں، یہ صرف بچوں کا ہی مسئلہ نہیں، نکاح میں بھی کم نہیں. ابھی ہلدی ہوتی ہوتی ہے، یہ شادی جو بچتا ہے میں نہیں کروں گا کس نے بجایا کس نے بچتا کہ نہیں. نکاح کس کی سنت ہے؟ سارے بولے کس کی، پیچھے والے بھی بولتے برا نہ لگے تو کس کی سنت ہے؟ جب نبی کی سنت ہے نا تو پھر نبی کی سنت پہ نبی کو راضی کرنا چاہیے. اور ڈی جے بجایا اور پھر رب کو چیلنج کیا کہ بگاڑ کیا بگاڑے، ہم تیری نافرمانی کریں گے. یاد رکھنا اگر بیٹا دیا ہے تو تو شداد نہیں بنا ہے، حامان نہیں بنا ہے، فرعون نہیں بنا ہے، جنازے نہیں دیکھے. ویسا قاتل مطلق ہے، کبھی چاقو کو مار دیتا ہے اور زندگی بخشے تو 3 گھنٹے کے بعد موت دے دیتا ہے، اور زندگی میں موت دے دیتا ہے، اور زندگی بخشے تو 10 سال میں موت دے دیتا ہے، اور زندگی بخشے تو 20 سال میں موت دے دیتا ہے، اور زندگی بخشے تو 25 سال میں موت دے دیتا ہے. تجھے کیا لگتا ہے آج جو تیرے صحرا بندہ ہے یہ کوئی تیرا کمال ہے؟ خدا کی قسم اگر اس نے جوانی نہ دی ہوتی تو تیرے سر پہ صحرا نہ بنتا، اگر سانسیں نہ دی ہوتی تو آج تو دولہا نہ بنتا. اگر یہ جوانی ملی ہے، یہ صحرا ملا ہے، کمال تیرا نہیں ہے، کمال اللہ تجھے دنیا بنا تو ڈی جے نہ بچا. خدا کے کرم سے جلسہ کا نبی کی نعت بچا تاکہ تیری محفل میں جہاں رشتے دار ہیں وہیں تیری محفل میں مدینے کے تاجدار بھی آئے. بدلیں اپنے آپ. جس قوم کی بیٹی پردے سلامت نہ ہو وہ اپنے ڈی جے کے آگے ناچ رہی ہے. جن کی مسجد اور مدرسوں پہ خطرہ میں ڈلا رہا، ابھی اس قوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد کیا ہو رہا ہے اور ہم ڈی جے کے آگے تھرک رہے ہیں. نوجوانوں، آج دین کی ذمہ داری جتنی ہمارے کندھوں پہ ہے اتنی تمہارے کندھوں پہ بھی ہے. مت سمجھنا کہ دین کی ذمہ داری مولویوں کے کندھے پہ، ہر جوان کے کندھے پہ دین کی ذمہ داری ہے، ہر جوان کے کندھے پہ. جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ نا تو سب سے پہلے یہ سوچنا کہ اس قدم سے میرے نبی کو تکلیف تو نہیں ہو. سب سے پہلا خیال یار، اگر یہ خیال آنے لگ جائے نا تو پھر کسی کے دروازے پہ ڈی جے نہیں بجے گا، کسی کے دروازے پہ گانے نہیں بجے گا. دین آسان مل گیا نا ہم کو، نہ گریبان پکڑے گئے نہ جیلیں کاٹی ہیں. ان سے پوچھو کتنا مشکل ہے جنہوں نے کربلا میں خاندان لوٹا کر کے دین بچایا ہے. اگر انہوں نے ہم سے قیامت میں پوچھ لیا میرے نام پہ حلیم کھانے والوں، محرم کے 10 دنوں تک بریانی اور زردے اڑانے والوں، بتاؤ صرف ہمارے نام پہ کھاتے یا ہمارے نام پہ دین کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں؟ یہ ہم سوچیں سر. ہمارا رشتہ حضور سے ہے، ہم اپنے رویے بہتر کریں، ہم اپنے طریقوں کو درست کریں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی فنکشن ہو ہم اللہ رسول کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے سارے نوجوان کریں گے انشاءاللہ. یہ ملاد حضور کے غلاموں کی بستی ہے، کوئی اور نہیں. یہاں بھی سارے حضور کے غلام بیٹھے، صرف ذرا سی نیت بدلنے کی دیر ہے. اس بستی کو پہچانا جائے گا کون سا املاک؟ یہ وہ زمین ہے جہاں گانے نہیں مصطفیٰ کی نعت کے ترانے بجائے جاتے ہیں. اور یہ مت سوچنا پورا مراد آباد بدلے گا تب ہم بدلیں گے. ہم تو کہتے ہیں تم بدل جاؤ، تمہیں دیکھ کے لوگ بدلنے لگ جائیں گے، تمہیں دیکھ کے لوگ لگ جائیں گے. کیا کمی ہے؟ اللہ روزی دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اللہ کی توفیق، اس کے صدقے، اس کے کرم کے صدقے ہم کھا رہے ہیں. تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے پھر باتیں بھی اللہ رسول کی ہم زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رسول کی باتیں کریں.
ہم اپنے قوم کے رشتے حضور سے گہرے کر کے جوڑ لیں. یہ دعائیں مانگا کرو نوجوانوں. اللہ زندگی دی ہے تو حضور کا مدینہ بھی دکھا دے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں جتنے پیسوں میں ڈی جے ہو کے آتا ہے نا, اتنے پیسے میں دولہا دلہن بھی اگر چاہے تو عمرے کے لیے جا سکتے. ہمیں تو نہیں پتا اس کا کتنا خرچہ, لیکن لٹانے والوں کو ہم نے دیکھا ہے. جب گڈیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دیکھتے نہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں بڑا پیسہ تھا اس کی جیب میں. اللہ پیسہ دے گا, وہ پیسہ لگا کے حضور کے مدینے جانا, مدینے جانا, اور سمجھ لینا یہ تحفہ تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے. وہ کہا تھا کتنے امیر ہو کے مدینے نہ جا سکے, جاتے بلاتے ہیں مصطفیٰ, جاتے وہی ہیں. ہونا کمال نہیں ہے, حضور کا سچا غلام ہونا کمال ہے. ہاں ادھر پیسے ڈالتے نا, اتنا ہی پیسہ حضور کے دین کے لیے لگائے, حضور کے دین کے لیے. آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. روکا جاتا ہے, باتیں ہوتی ہیں, نہیں نہیں اتنا کیا ضرورت ہے جلسہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے اتنی رات تک جاگنے کی. وہ بھائی اس محفل کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو حضور کی محفل میں آ جاتا ہے اللہ ہرانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. یہ بخشش کا مقام ہے, یہ بخشش کا مقام ہے. یہاں کے بیٹھو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اور کوشش یہ کریں نیتیں اچھی رکھیں, نیتیں نیک رکھیں, نیک رکھیں. آج تو تمنا ہی نہیں, 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہا دعا کرو مدینہ دکھاؤں, چلا جا کے کہہ رہا حساب نہیں ہے. وہ جو 18 لاکھ لگائے ہیں پتھر میں تو نے, پھر تجھے جانے کی مہلت نہیں ملی. یہ تو مکاری ہے بلا وجہ. 10 لاکھ مکان کے کہہ رہا ہے عمرے کے لیے دعا کر دے گا. عمرے کا خرچ کتنا ہے؟ کم سے کم 60,000 سے لے کر کے 1.5 لاکھ. اگر آپ VIP کوٹے سے بھی جائیں تو 1.5 لاکھ تک اتنا خرچ ہے نا. 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہے دعا کریے, بڑی یاد آتی ہے حضور کی. جہاں سید صاحب نے پڑھنا شروع کرا میرا دل تڑپ رہا کہ میرا جل رہا ہے سینہ, کہہ رہا کاش میں بھی مدینے چلا جاؤں. خدا کے بندے تو نے جو 10 لاکھ مکان میں لگائے ہیں نا, اسی کے 1 لاکھ نکال لیتا تو آرام سے حضور کا مدینہ دیکھا تھا. بلا کے کہتا لوگ ہر طرح کے ملتے, کوئی کہتا اور مولانا تمہیں وہ دکھائیں 3ری منزل, 4تھی منزل میں کون سا پتھر لگا کے 5ویں منزل دکھائیں, پھر اس کے بعد کہتا آخری تمنا رہ گئی ہے حضور کا مدینہ بھی دیکھ. حیرت ہوتی ہے 10-15 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں بلڈنگوں میں لگانے والے جب مدینے کا نام آتا ہے افسوس کر کے کہتے ہیں افسوس مدینہ جانے کا راستہ نہیں بن رہا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 رات رو کے دکھا, آقا سے کہہ دے مصطفیٰ مجھے آنا ہے. اگر وہ اشارہ کر دیں گے اگلا سال نہیں آئے گا, اسی سال تجھے خدا مدینے کا سال تھا. سرکار کی آمد حضرت علامہ مفتی حماد رسائی قبلہ زندہ باد. ہمارے پاس ڈی جے میں لگانے کے لیے پیسہ ہے, ڈی جے میں لگا لو, گارنٹی ہے میری, لگے کسی کو کھڑ بھی ڈی جے کسی رشتے دار بولو اس میں گیا ہوا پیسہ ابا کو ملے گا, ماں کو ملے گا, کسی رشتہ دار کو پوچھو. ان علماء سے, یہ ذمہ دار لوگ, یہ قابل ترین لوگ سارے بیٹھے, ان سے پوچھو اس کا پیسہ کیا, کہیں گے سارے ہی حرام. ٹھیک ہے نا, پیسہ کدھر گیا تمہارا؟ 50,000 گیا نا, گیا حرام ہے. لیکن بڑا افسوس ہوتا جب اسی رشتے دار ہاسپٹل میں بھرتی ہو اور اسے پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو رشتے دار فون بند کر لیتے ہیں, کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں. فون بجا رہی ہے تو بچے کو فون دے دیتے, اس سے کہتے ابا گھر نہیں. ہم جو قوم سگے رشتے دار کو 1,000 روپے دوا کے لیے نہ دے سکے, اسے غیرت نہیں آتی, وہ ڈی جے میں لاکھوں روپے میں آگ لگاتی ہے. آج کوئی غریب رشتے دار ہاسپٹل میں, کل ہم بھی تو ہو سکتے. اور دولت یہ کبھی کسی کی نہیں, اسے آنے میں تو دیر لگ جاتی ہے لیکن جانے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے بڑے کو ننگے پیر روڈ پہ چلتے دیکھ لیا کہ آج ان کے پاس خریدنے کے لیے جوتے نہیں, پیسے نہیں ان کے پاس, وہ خریدے, وہ کل گاڑیوں میں گھومتے تھے. ہاں لیکن ہم بگڑ گئے نا,
ذرا سا دھنیا کیا آ گیا، پوری طاقت دولت کی دکھائیں گے تماشا بنا کر کے. تمہیں کیا لگتا ہے صرف املاک دیکھ رہا ہے، صرف ملک مرادباد دیکھ رہا ہے؟ خدا کی قسم جو عیاشی بدماشیوں میں پیسہ لگتا ہے، اسے صرف املاک والے نہیں بلکہ مدینہ دیکھ رہے ہیں، کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں، نجف اشرف والے بھی دیکھ رہے ہیں، میدان کے شہید بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی نظریں ہوتی ہیں. اب ذرا بتاؤ تو شہید پہ پیسہ لگا دیتے ہیں، جب 40 کی باری آتی ہے فون بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کسی کی ضرورت پہ کام آ جایا کرو، ورنہ وہ دن زندگی میں آئے گے ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ہوگا. اللہ نے بڑے بڑوں کی عقل نکال دی ہے. وہ کہا تھا کسی نے، ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تیری میری اوقات کیا ہے. بڑے بڑے پیسوں والے آسمانوں مٹی کے نیچے لیتے ہوئے نے تجھے دولت سے نوازا ہے، تو اس دولت کا استعمال ناجائز جگہ نہ کرنا. خدا تو غریب بہن ہے اس کے بچوں پہ خرچ کرو، غریب بھائی ہے اس کی اولاد پہ خرچ کرو، غریب رشتہ دار ہے ان کے اوپر خرچ کرو. خدا کی قسم جب تم یہ خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا، ان پر ایک لگاؤ گے خدا بدلے میں تمہیں بس لوٹا کے دکھائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا آبادی، علماء اہل سنت. کرے بھائی خرچ ایسی جگہ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. ہاتھ نیچے کچھ لوگ دھات نکالا ہے، چہرے پہچان لو جو اپنی رشتہ داروں کی مدد کرنے تیار نہیں. کریں گے مدد انشاءاللہ. خدا سلامت رکھے. امید ہے یہ ہاتھ اٹھے اللہ نے قبول کر لیے. ایک بندے نے بھی رشتہ دار کی مدد کر لی تو بھائی سرفراز تیرا جلسہ کرنا کامیاب، ہمارا بولنا کامیاب ہو جائے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ مدد. انشاءاللہ. عادت ڈال ہماری قوم دیکھیں نوتے چلتے نوتے شادی میں کھا کے 1000 دے کیوں 1000 نیت کیا ہوتی مدد مدد یہ ہوتی میں 1000 دوں یہ مجھے بڑھا کے یہ 99% لوگوں کی نیت ہوتی ہے اور یہی رسم بھی ہوتی ڈائری میں جو لکھا جاتا کہ تاکہ یاد رہ جائے کس نے دیا تھا اس کا لوٹانا بھی. میں کہتا ہوں اگر دینا ہی ہے نا تو پھر آپ اپنا پیسہ نیوتے میں نہ دیں، اسی پیسے کو اس کا آدھی پیسہ جیب میں ڈالیں. ہاسپٹل کا چکر لگائیں. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس 5 روپے کی گولی لینے کی دوا نہیں، پیسہ نہیں، اور کتنے نہیں ملتا کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں بیڈ چارج دے دے گا. اور ہم وی آئی پی کہتے ہیں جی ہم سے نیک کوئی نہیں. نیک کون ہے یہ فیصلہ تو رب کرے گا، لیکن ہم اپنی سی کوشش تو کریں، اپنی سی کوشش کریں. میں جانتا ہوں مشکل کام ہوتے لیکن یاد رکھیے گا ان مشکل کاموں کے صدقے میں اللہ نے جنت بدلے میں رکھی ہے. بدلیں اپنے طریقے اور یہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. ہاسپٹل میں جا کے دیکھو لوگ بیٹھے ہوئے باہر، انجیکشن کا پیسہ نہیں، کسی ایسا ہے کہ ڈی جے میں لاکھوں لگا رہا ہے اور کسی غریب کے پاس 5 روپے نہیں. اگر اللہ کو بری لگ گئی نا تو گھٹنوں پہ لا کے ڈال دے گا. گھٹنوں پہ ناشکری نہ کرنا اس کی دی ہوئی دولت. وہ جب گھٹنوں پہ لا کے ڈالے گا کوئی اٹھانے والا نصیب. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یقین نہ ہو ہاسپٹل میں جا کے دیکھو آئی سی یو میں بڑے بڑے پیسوں والے پڑے ماسک لگا لیکن ڈاکٹر کہہ رہا نہیں ان سے کوئی نہیں مل سکتا. یہ تو کروڑ پتی ہے کا ہوگا کروڑ پتی لیکن اس سے کوئی نہیں مل سکتا. جوس لا رہے ہیں پھل لا رہے ہیں ڈاکٹر کہتا نہیں اب حلق سے نہیں ملے گا. بند کرنے کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے گلے بند کر دے. وہ بندہ ایسا کرتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں کھانے نہیں دے گا. آکسیجن لگی ہے آپ کو جو کروڑ پہ کھڑے ہو کر کسی غریب کو نکلنے نہیں دیتے تھے آج حالت یہ ہے ترس رہے کہ پانی کو جی میں نکل رہی ہے پانی پانی. ڈاکٹر کہتا تیری صحت کے خلاف پانی نہیں دیا جا سکتا. ایڑیاں رگڑ کے مر رہے ہیں. بستر بھی ناپاک جو ہم نے رکھی ہاسپٹل کی وہ بھی ناپاک اور کوئی وہاں کلمہ پڑھانے والا بھی.
کتنی بے بسی کی موت ہے، کتنی بے بسی کی موت ہے. کتنے سال جی لو گے؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، آخر مرنا ہے. آخر بولے آخر کتنا بھی جی لو، آخر موت آتی. ایک دن ایسا بھی آنا ہے آج نہ گھنٹے گھنٹے نہ کبھی سوٹ پہن رہا ہے، کبھی بوٹ پہن رہا ہے، کبھی بعد میں کبھی نہیں. کتنے کٹ نکالے، ایک کٹ ایسا نہیں لیا جس سے ہماری موت بہتر ہو جائے. چاہتے ہیں لیکن تیاری کوئی. دیکھو خدا را اللہ دولت دے تو اسے ناجائز خرچ نہ کرے، ناجائز خرچ نہ کرے. اللہ معلوم اس بات پہ روکتے ہیں. فرماتے ایک دروازے پہ فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا رب کے نام کے تو رب کے نام کے تو اس نے جب سوال کیا نا تو بیوی اٹھی، اس نے اسے ڈانٹا، کہا نہیں اسے کچھ مت دے. اور دیندار اس نے کہا رب کا نام لیا ہے خالی نہیں لوٹانا. آیا اس نے بیوی کو بھی ڈانٹا اور فقیر کو بھی لعنتیں دی اور دھکا دے کے بتا دیا. وقت بیت گیا. یہی عورت ہے، یہی عورت ہے. لکھا ہے اس بارے میں کہ اس کو پہلے شوہر سے طلاق دی، دوسرے کے گھر میں آئے. دروازے پہ فقیر آیا دوسرے شوہر. بیوی نے کہا کہ میں بھیج دے دوں. شوہر نے کہا جا دے دو. دینے کے لیے گئی اور فقیر کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئی. شوہر توڑا، پانی ڈالا ہے بے ہوش آیا. کبھی دینے آئی تھی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ رب کی قدرت دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا شاید آپ کو پتہ نہیں، آپ سے بھی میں کسی کے نکاح میں تھی. کہا پھر؟ کہا کہ اس کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، اس نے اس فقیر کو بھی لان تان کیا اور مجھے بھی گالی دیا. کہا تو اس میں کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ جو دروازے پہ کھڑا تھا نا وہ میرا پہلا والا شوہر تھا. وہ مسکرایا گردن جھکا کے. کہا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا جو پہلے تیرے دروازے پہ آیا تھا وہ میں تھا. وقت بدلنے کی دیر نہیں لگتی ہے. ذرا سی دیر میں یوں چٹکیوں میں زمین آسمان میں پہنچا دے. کس چیز کے بارے میں گھمنڈ ہے؟ آج پیسہ ہے، اللہ نے دیا تو ناقدری کریں گے اس کی، ناشکری کریں گے اس کی. نہ کرو یار، نہ کرو. میں نے کہا اسے آنے لگتی ہے، اس دولت کو جانے میں دیر نہیں لگا کر. اللہ نے دیا ہے نا تو جائز جگہ خرچ کرو. آپ کے پاس پیسہ ہے، 1.5 گھنٹہ آتش بازی چلتی رہتی ہے، تباہ تھا تباہ تھا. کیا بھوٹ گئے تماشے ختم، نہ آخرت میں کوئی صلہ نہ دنیا میں کوئی صلہ. تو پیسے لگائے آپ نے، کم سے کم وہاں لگاتے تھے جہاں ایک کے بدلے میں اللہ 10 عطا فرماتا ہے، 10 عطا فرماتا ہے. لیکن نہیں، اللہ دولت دیتا ہے نا تو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھے کپڑے پہن کے کہتے ہیں ذرا سائڈ سے چل میرے کپڑوں پہ پڑ جائے. تو نے جوتا کہاں لگا دیا؟ دیکھتا نہیں میرا قیمتا جوتا ہے. تجھے خدا کا وعدہ کہتا ہوں کبھی لہجوں کو تلخ نہ کرنا، کبھی الفاظ کو نہ بگاڑنا. یاد رکھیے گا جتنا اللہ تمہیں امیر بنائے اتنا جھکنا سیکھو. جب تک جھکتے رہو گے خدا کی رحمت کھلے رکھیں گے. جب آپ کرنا شروع کر دو گے اسی دن سے تمہاری بربادی کا آغاز ہوتا نظر. یہ کنڈیشن میں غلط نہیں کہہ رہا. کھانا ہونا یا کرسی ہوتی ہے تو ایک کرسیوں پہ کپڑا ہوتا ہے، دوسری کرسی خالی ہوتی ہے. اگر کوئی کام ہوتا ہے جہاں بیٹھ جائے گا کسان یہ رب کا کلمہ نہیں پڑا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری میری نظر میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اب لا کے دیکھنی پہلے یار میں تو 5 موبائل لگ رہے ہیں. ایک خاص خیال رکھنا زندگی میں
चेक کبھی نہ کرائی اولاد تو میں کے نے سامنے باپ ڈبل چیک کرائی. میری بات کانٹ باندھ لینا ہے، ورنہ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک ذلتوں کے جوتے نکالو گے. تم نہیں جانتے اولاد کی نظر میں باپ سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے، اور سب سے ناپوہ ہوتا ہے جو اولاد کے سامنے باپ کو ذلیل کر دے. تو نہیں جانتے اولاد کی جانتی میں جو بھی مانگوں نہ میرا باپ دلا دے گا، سب میں لگا دی چاہے اس کا باپ ریکارڈنگ سب میں لگا دی. اور یہ باپ کر کے کیا دکھاتا ہو ہے. گیا؟ روز 500 روپے کمانے والے کا کہہ دینا ابا عید میں نئے کپڑے چاہیے، بھلے اس کو 5 گھنٹے ایکسٹرا محنت کرنی پڑے، اب 2 گھنٹے کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز لا کے اس کے قدموں میں ڈال. یہ بھی یار بار